تو میاں داؤد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر آپ اجازت ہے تو میں میاں صاحب سے سٹارٹ کر لوں. میاں صاحب یہ فرمائیے سر، یہ ایک تو اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلا کیس ہے اس ٹائپ کا، تو اب آپ کا کیا خیال ہے کہ ان ججوں سے پوچھنا چاہیے یا پھر ان سے پوچھنا چاہیے جو ججوں پہ دباؤ ڈال رہے تھے؟ جو آئی ایس آئی کے لوگ ہیں ان کا تو ذکر نہیں کیا جج صاحبان نے اپنے خط کے اندر. ہمارے پاس جج صاحبان کے نام اور ان کا خط اور ان کے خط کے مندرجات موجود ہیں جو ممکن ہے کہ بالکل درست ہوں. جج صاحبان بالکل درست بات کہہ رہے ہوں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. پاکستان کی عدالتی اور سیاسی تاریخ جو ہے وہ اس میں ایسی مثالیں موجود ہیں جب انٹیلیجنس آپریٹو نے پاکستان کے عدالتی فیصلوں میں مداخلت کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. شوکت عزیز صدیقی صاحب کا کیس ہمارے سامنے موجود ہے. اب جو اس تنازع کا حل نکل سکتا ہے، سر یہ 6 ججز ہیں بلکہ 7 ججز ہیں، لیکن عدالتی مداخلت جو ہے وہ پرائم سبجیکٹ اس ایشو میں بھی تھا اور اس ایشو میں بھی ہے. تو ان جج صاحبان سے بالکل بلا کر ہم نے سپریم کورٹ میں اپنی آئینی درخواست میں موقف بھی یہی اختیار کیا ہے کہ ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. جو سچ بول رہا ہے اس کے سچ کی روشنی میں جو بھی ذمہ دار ہے، چاہے وہ آئی ایس آئی کا کوئی افسر ہے، کوئی حکومتی افسر ہے، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. اور اگر جج صاحبان غلط بیانی کر رہے ہیں تو پھر ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ جج صاحبان نے اپنے خط کے مندرجات سے یہ تاثر دیا ہے کہ پورے پاکستان کی عدلیہ سول کورٹ، سیشن کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک جو ہے وہ آئی ایس آئی چلا رہی ہے. اب اس کے بعد تو پاکستان کے عوام کا کسی بھی عدالت کے اوپر اعتماد ہی نہیں رہ گیا. تو اس اعتماد کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ جج صاحبان کو موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنا جو موقف جو ہے پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ثبوت کے ساتھ آ کر پیش کریں، اور اس بات کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ایک مرتبہ اس ایشو کو ونس فار آل سیٹل کر دیں. یہ ہم نے اپنی درخواست میں لکھا ہے کہ ادارے جو ہیں وہ عدالتی عمل میں مداخلت کرتے ہیں، ان کو کرنی چاہیے، نہیں کرنی چاہیے، ذمہ دار کو سزا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب بھی تحریک انصاف کو اپنے بیانیہ بنانے کی ضرورت پڑے وہ اس طرح کی کوئی ایپیسوڈ کروائیں اور اس کے بعد معاملے کے اوپر مٹی ڈال دی جائے. جیسے کہ ہم نے ماضی قریب میں دیکھا کہ کمشنر راول پنڈی صاحب آئے، انہوں نے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر الزامات لگائے اور اس کے بعد تحریک انصاف نے کہا یہ ہمارا موقف ہے. اس کے بعد کمشنر راول پنڈی صاحب غائب ہو جائے، نہ کسی کو سزا ہوئی نہ کوئی تحقیقات ہوئی. اب پھر تحریک انصاف کو اپنا بیانیہ بنانے کی ضرورت پیش آئی تو جج صاحبان کا لیٹر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آ گیا اور پی ٹی آئی نے یہ کہہ دیا کہ یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ بہرحال ججز جو ہے ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے یا ان سے بلا کے پوچھنا چاہیے؟ رن صاحب آپ کی طرف آنے، ایک تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ کل چیف جسٹس پاکستان کی میٹنگ ہو رہی ہے اور اس ملاقات میں ظاہر ہے کوئی نہ کوئی چیز طے ہوگی اس میں، اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جو آج فل کورٹ ریفرنس تھا، فل کورٹ اجلاس تھا، وہ آج بھی جاری ہے اور کل بھی جاری رہے گا، اعلامیہ کل آئے گا. تو ان ساری سینیریوز میں دیکھ کے آپ ویسے اس ایشو کو کیسا سمجھتے ہیں؟ 2 چیزیں ہیں جو بہت پرانی تاریخوں کو چھوڑ کے، لیکن 1988 والی میں جب جنیجو صاحب کی اسمبلی بحال ہونی تھی تو جنرل اسلم بیگ جو اس وقت چیف آف اسٹاف تھے، ان کا میسج وسیم سجاد صاحب نے پہنچایا تھا اور انہوں نے جا کے پہنچایا تھا، بعد میں تسلیم کیا. یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ وہ ایک میسج موجود ہے. اس کے بعد اب آ جائیں شوکت عزیز صدیقی صاحب بحال ہو، ان کو نکالا جاتا ہے نوکری سے. یہ ججز ان کے بچے کی یا بیٹی کی شادی تھی، ان سے سماجی بائیکاٹ کر جاتے ہیں کہ ان تو ساڑی بھی نوکری خطرے چاہے. یہ ان سے ملنا چھوڑ گئے اور اب جب ان کی بحالی ہوئی تو اسی خط کا فائدہ اٹھاتے ہوئے خط لکھ دیا. جو میاں داؤد صاحب کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، بالکل درست بھی ہو سکتا ہے. بہت سارے معلومات لوگوں نے کی ہوئی ہیں، ہم نے بھی بہت ساری باتیں کی ہوئی ہیں. ریفرنس جو انہوں نے ڈالا ہے اور لوگوں نے ڈالا ہے، یہ اسلام آباد میں بچے کی زبان پہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ جج صاحبان کورٹ میں کیوں نہیں بولے. خط جو لکھا تو یہ عامر فاروق صاحب کے اوپر ہے اور عمر عطا بندیال پہ اور اعجاز الحسن پہ ہے. اب اعجاز الحسن وہ صاحب تھے جن کے بطور سپریم کورٹ جج بیٹھے ہوئے میں ہمیشہ کہتا تھا کہ وہ نیب پہ اثر انداز ہوئے پاناما میں کہ آپ نے فیتا نہیں کھولنا جی آئی ٹی کی رپورٹ کا، ایسا ہی بھیج دو میں جانوں. اور جی آئی ٹی کیونکہ اس کے نگران جج بھی وہی تھے احتساب عدالت کے. یہ عدلیہ نے عدلیہ پہ دباؤ ڈالا، اس کا بھی احتساب نہیں ہوا کیونکہ ایک چیزیں فیکٹ تھی سامنے تھی. آج جج کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ، کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہونی چاہیے وہ بیڈ روم میں جائے یا ان کے کورٹ روم میں جائے، سیدھی سی بات یہ ہے. لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے دباؤ میں فیصلے کون سے دیے، یہ کیوں نہیں لکھے. مجھے تو اگر دیکھنا ہوگا تو یہ تو ایک مخصوص پیٹرن پہ فیصلے دیے جا رہے ہیں. خان صاحب کہتے تھے پتہ نہیں توہین عدالت لگے میں معافی مانگ لوں گا، لیکن عمران خان جب کہتے تھے کہ جی آپ نے ہنڈی کے ذریعے پیسے بھیجنے ہیں، آپ نے ملک کا لا نہیں بنانا
اور آپ سماجی بائیکاٹ کر دیں، فلانا کر دیں. یہ ججز کہتے ہیں 200 لوگ ڈس اوبیڈینس کر دیں. مطلب ججز کو فیصلوں میں بولنا چاہیے نا. یہ گفتگو کیا تھی؟ کیا یہ سب چیزیں ایک ملا کے دیکھی جائیں گی؟ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان جن پہ لیکن اس میں چھوٹی سی چوائس آپ بالکل اس کو ججز نے finish کر ہر دیں. دروازے پہ دستک دی. انہوں نے اپنے چیف جسٹس کو خط لکھا ہے, میں یہی کہہ رہا ہوں صاحب کو خط لکھا, دیکھیں اب قاضی صاحب سے ملے. اب قاضی صاحب زیرو جج تھے ٹھیک, عمر عطا بندیال کے دور میں. یہ جو آج محسن اختر کیانی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں, تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو تو کورٹ نے لکھ کے کہا تھا آپ نے فلانے کا کیس ہی نہیں لینا. تو اگر آپ کے فیصلے مسلسل ایک کے حق میں, تو آپ کو بھی نہیں سننے چاہیے. آپ کو چاہیے کہ ہمارے اوپر تھا فلانا تھا بتائیں. میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب کے اوپر جتنا بھی پریشر آیا, انہوں نے آج فل کورٹ بٹھا کے یہ ثابت کیا کہ وہ غیر جانبدار ہیں, وہ کسی کے پریشر میں نہیں ہیں. عمر عطا بندیال صاحب سے ساری دنیا بمائے جج کہتے تھے کہ جی فل کورٹ بلا لیں, متنازع ہو رہے ہیں, آپ الیکشن کے اوپر فیصلہ کر لیں, فل کورٹ بلا لیں. نہیں بلائی, اکثریت بھی تھی ان کی. قاضی صاحب نے بیسٹ یہ کیا کہ جو ابھی آپ کو پتہ فوجی عدالتوں میں کہا گیا کہ 6 نہیں 9 جج بٹھائیں, 5 نہیں 8 بٹھائیں, کہ وہ 3 ججز پتہ نہیں وہ کون سے ہیں, تو وہ بھی سارے اس میں آ گئے. اب وہ کل دوبارہ ہے. پرائم منسٹر ظاہر ہے کہ اجازت ہی ہوگی نا چیف جسٹس کی کہ وہ جب اٹارنی جنرل مل کے جا رہے ہیں ان چیزوں کو ونس فار آل سیٹل کرنا ہے. مٹی نہیں ڈالی جا سکتی. یہ اتنا بڑا کام کر دیا انہوں نے. یا یہ جج باقیوں کے ذمہ لگیں گے, یا یہ جج اپنی اس سے جائیں گے, کیونکہ شواہد تو سب کو دینے ہوں گے. اگر ہیں پبلک ہوگی نا جی, اگر فیصلے بتائیں گے کہ ہم نے کون سا فیصلہ کس کے حق میں, ایک فیصلہ بتانا پڑے گا اور لوگوں کا نام بتانا پڑے گا. خان صاحب کی مبینہ بیٹی کے حوالے سے کیس چلا تھا, اس کے اوپر وہ سوائے اس کے ساجد رامی شخص کا لکھ کے باقی تو کوئی نہیں دیا نا. اب یہ عمر عطا بندیال صاحب کو بھی کٹہرے میں لائیں, اعجاز الاحسن صاحب کو بھی لائیں, اور عامر فاروق تو موجود ہیں, وہ بھی بتائیں گے کہ انہوں نے کس کس سے بات کی تھی. اس کو پبلک کر دینا چاہیے, بالکل لانا چاہیے. قاضی صاحب دیکھیں, یہ امتحان اب چیف جسٹس آف پاکستان کا ہے, یہ عمر فاروق صاحب کا ہے, عامر فاروق صاحب کا ہے, یا ان 6 ججز کا ہے؟ یہ امتحان پوری قوم کا ہے. جس کرب سے یہ قوم گزر رہی ہے, جو آئین اور قانون کے ساتھ 2 سالوں میں ہو رہا ہے. ہم تو سٹوری شروع کر رہے ہیں اس لیٹر سے کہ یہ لیٹر آ گیا اور اس سے کوئی بیانیہ بن گیا. یہ کوئی پہلا لیٹر نہیں ہے. کتنے لیٹر اس سے پہلے انہوں نے عامر فاروق صاحب کو لکھے, عطا بندیال صاحب کو خط لکھا, ان سے ملاقات کی. اس ملاقات کے اندر کون کون موجود تھا, تو سارے لوگ جو ریلیونٹ ہیں وہ اویئر ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. اور پھر پاکستان کی کون کون سی ہائی کورٹ نے یہ ریمارکس دیے کہ آپ جا کے پریس کانفرنس کر لیں, ہم ضمانت دیں گے تو آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا. یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کون نہیں صرف اسلام آباد نے نہیں دیے, دیگر ہائی کورٹ, پشاور ہائی کورٹ نے بھی یہ ریمارکس دیے. پریس کانفرنس ادھر سے تھی جی, پشاور ہائی کورٹ نے بھی ریمارکس دیے, لاہور ہائی کورٹ نے بھی ریمارکس دیے, بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی ریمارکس دیے. تو یہ کوئی یہ بات نہیں, مشورہ دیا نا. مسئلہ یہ ہے کہ شوکت صدیقی صاحب کی آج ہم بات کر رہے ہیں. شوکت صدیقی صاحب نے آپ سے کچھ دیر پہلے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ میں ان کی حمایت کرتا ہوں ان کے مطالبے کی. وہ تو ان کے ساتھ کھڑے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مسئلہ یہ 2 چیزیں سر. دیکھیں 2017 بھی ہے, 2018 بھی ہے, 2019 بھی ہے, 2020 21 22 بھی ہے. اس دوران جب آپ کے اوپر دباؤ ڈالا جاتا رہا اور آپ کسی کی ضمانت لینے کے لیے تیار نہیں تھے, 2 سابق پرائم منسٹر تھے وہ اندر تھے, اور پوری پاکستان مسلم لیگ نون اندر تھی, کسی جج نے ان کی ضمانت لے لی. اس وقت بھی پریشر تھا, لیکن اس وقت آپ افورڈ کرتے رہے. آج کیا پرابلم ہوگی؟ نہیں آج تو نہیں. دیکھیں اگین یہ وہی طریقہ ہے جس طرح جو ہے مغربی میڈیا اسرائیل اور فلسطین کا تنازع رپورٹ کرتا ہے کہ آج حماس نے راکٹ مارا ہے, آج مسئلہ شروع ہوا. بھائی وہ کب سے خط لکھ رہے ہیں, کس وقت انہوں نے پچھلے سال 2017 میں کیوں نہیں لکھا, 2018 میں کیوں نہیں, 2019 میں کیوں نہیں؟ پر ابھی انہوں نے لکھا ہے نا, 6 جج صاحبان نے لکھا ہے. 2017-18 میں شوکت صدیقی صاحب بول رہے تھے نا, شوکت صدیقی صاحب بولے نا اس زمانے کے اندر. لیکن شوکت صدیقی صاحب اکیلے رہے, کسی جج نے ان کو سپورٹ نہیں کیا. تو وہ آج وہ کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں میرا تو سوشل بائیکاٹ کر دیا تھا انہوں نے, میرے تو میسج کا جواب نہیں دیتا. ہو سکتا ہے نا کہ اس وقت کیا پتا ان اکیلے کو ان حالات کا سامنا ہو. یہاں پہ تو 6 جج صاحبان آپ کہہ رہے ہیں نا, 6, اور وہی شوکت صدیقی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو بھی مطالبہ ہے اس کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں یہ کوئی یہ بات نہیں کہ 2 بندے یا 3 بندے یا کوئی وکیل یا 2 وکیل کہہ رہے ہیں. ہائی کورٹ کے 6 جج صاحبان, پوری آلموسٹ ہائی کورٹ ماسوائے چیف جسٹس صاحب کے 7واں جج بھی اس کو انڈورس کر رہے ہیں. آپ اس کو چھوٹی بات سمجھتے ہیں؟ یہاں پہ ہم ججوں کو کٹہرے میں کھڑا کریں, دنیا میں کوئی اس قسم کا اس کی کوئی مثال نہیں. اور دوسری یہ جو ہائی کورٹ ہے یہ کسی ریموٹ ایریا میں نہیں ہے, دارالحکومت میں ہے. اور یہ جو سارے جج ہیں آپ ان کے بارے میں جو مرضی کر لیں, ان کا جو کیریئر ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, ان کے فیصلے بھی سب کے سامنے ہیں. انہی ججز کی تعریف ہوتی تھی, انہی ججز کے اوپر دوسری جماعت والے تنقید کرتے تھے کہ جناب فلانے جج نے یہ فیصلہ دے دیا, فلانے نے وہ فیصلہ دے دیا. یہ جو بات ہے اس کو بڑا سیریسلی آپ کو لینا چاہیے. سیریس ہے ہی نہ بھی لی جائے تب بھی یہ بات سیریس ہے, سیریس بات. میرے صاحب آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے میں جا رہا ہوں.